وہ आला हजरत इमाम अहमद रज़ा, उन्होंने जब कुरान की आयतों को पढ़ा है, आयतों को आयतों से मिलाया है और हदीस का मुताला किया है, शान मुस्तफा को पढ़ा है, कमाल मुस्तफा को पढ़ा है, फजल मुस्तफा को देखा है, तो ऐलान कर दिया है वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, और सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, जिसको शाया है अर्श खुदा पर जुलूस है, वो सुल्ताने वाला हमारा नबी। और हम गरीबों को देखा तो कह दिया गमज़दों को रजा, मुझा दीजे की है बेकसों का सहारा हमारा नबी, हमारा नबी। इन लोगों ने आला हजरत के आला हजरत कहने पर बहुत कीचड़ उछाला। आला का लफ्ज इस्तेमाल करने पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि हमारे नबी को तुम आला कहते हो या नहीं कहते? आला हजरत को छोड़ दो, मैं पूछना तुमसे चाहता हूं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तुम आला मानते हो या नहीं मानते हो? अगर मेरे नबी को आला नहीं मानते तो इसका मतलब यही है कि तुम्हारा काम हो चुका, और अगर आला मानते हो तो तुमने तकरीर में कहा है, अपने घर में बैठ कर नहीं स्टेज से कहा कि आला का लफ्ज सिर्फ दो के लिए, अल्लाह के लिए या रसूल या फिरौन के लिए। अल्लाह के लिए आला का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कुरान में, और या फिरौन के लिए इस्तेमाल हुआ है। अब रसूलुल्लाह को अगर तुम आला कहते हो तब बताओ कौन वाला आला माने हो? फिरौन वाला? अगर फिरौन वाला आला मेरे नबी को कह दिया है तो तुम तो चले ही, तुम्हारे जितने चाहने मानने वाले हैं वो सब तुम्हारे साथ डायरेक्ट जाएंगे। मैं उस जमात से ताल्लुक रखने वाली पब्लिक को कहना चाहूंगा कि ये बहुत बड़े गुस्ताख हैं, इनके पीछे तुम बर्बाद ना हो। वो अपने जहन को खोलो, अपने दिमाग को खोलो। ये तुमसे रुपये और पैसे ऐंठने के लिए तरह तरह की गुस्ताखी करके अपनी टोली बनाए हुए हैं, और ये टोली देवबंद से निकली है। मैंने कहा था कि ढक्कन खोला जाएगा तो जो उसके अंदर होगा वही निकलेगा। वहां से जब ढक्कन खुला है तो रशीद अहमद गंगोही निकला है, कासिम नानोतवी निकला है, अशरफ अली थानवी निकला है, और भोजपुरी निकला है। भोजपुरी दो लफ्ज हैं, समझ पाए? भोजपुर दो हैं, और आप लोग निस्बत जानते हो आजमगढ़, दो लफ्ज हो गए, आजम और गढ़। और जब मुख्तसर में अपनी निस्बत करोगे तो आजमी कहोगे कि आजमगढ़ी कहोगे? आजमी। बताओ क्या कहोगे? आजमी। आजमी। भोजपुर। अब निस्बत करो, क्या कहोगे? समझ गए ना? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही कहना ही चाहिए, इसलिए कि हमको खुदा का बंदा होने पर फख्र है, उनको देव की बंदी होने पर ना। हम अगर कहें तो आपको बुरा लगना चाहिए, लेकिन तुम तो खुद ही कहते हो और स्टेज पे बोल के गए हो। तुम्हारी कैसेट हम तुमको सुना देंगे, रिकॉर्डिंग हम तुमको सुना देंगे। हमारी कमी नहीं है, वो तुम्हारी कमी है, और फिर भी तुम समझ नहीं पा रहे हो। उसकी वजह मालूम है? खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है, छीन लेता है। अक्ल छीन गई, अब इनको पता ही नहीं चल रहा है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। अब किसी ने इनको बनाया है बंदी बहुत बड़े मकसद के लिए, बहुत बड़े मकसद के लिए, और वो मकसद खानकाहे गंगोक में भरे मजमे में अदा किया जाता रहा।
اور اسی سے پیدا ہونے والوں کو ہم لوگ حرامی کہا کرتے ہیں. اس انداز سے جتنے پیدا ہوں وہ ہرگز حلالی نہیں، اور اس انداز سے کام کرنے والوں کو ہرگز اچھا نہیں کہا جا سکتا. وہ ضرور گھوٹالے کے ساتھ خود پیدا ہوئے، اس لیے ویسا کام کر رہے ہیں. معلوم ہے کہ خدا اور رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ دو وجہوں میں سے کسی ایک وجہ سے ضرور ہوتا ہے. یا تو اس کے باپ نے اس کی ماں سے ماہواری کے دنوں میں ملاقات کی تھی، تب یہ گستاخ پیدا ہوا، اور یا تو اپنے باپ سے نہیں کسی اور سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اگر ہم آپ کو کتاب میں کھول کر دکھا دیں تو آپ کو اور یقین آ جائے گا. 1,00,000 روپئے کا انعام اس ایک حوالے پر. واہ 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 واہ. ایک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت. حضرت اعلیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. رسول اللہ یار. ملفوظات حکیم الامت اور ہے، وہاں کاغذ لگا دیا تھا. ان کے حکیم الامت صاحب کو آپ جانتے ہیں نا، رشید احمد گنگوہی صاحب، نہیں اشرف علی تھانوی، اشرف علی تھانوی. ان کا واقعہ کہ یہ پیدا کیسے ہوئے. اشرف السوانے، اشرف السوانے جلد نمبر 1 اور باب ولادت اس کے اندر، اور اس کے علاوہ ملفوظات حکیم الامت کی متعدد جلدوں میں بہت ساری جگہوں پر. خود اشرف علی تھانوی کہتے ہیں میری پیدائش کا عجیب واقعہ ہے. سنا ہے آپ لوگوں نے کہ نہیں سنا؟ کیا کہتے ہیں؟ میری پیدائش کا عجیب واقعہ. ہم اپنی ماں اپنے باپ سے پیدا ہوئے، اس میں کیا عجیب ہے؟ لیکن وہ کہتے ہیں کہ میری پیدائش کا عجیب واقعہ تو اس میں ہے نا کچھ. خود ہی کہہ رہے ہیں میری پیدائش کا عجیب واقعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب کو مرض خارش ہو گیا. میں زبانی سنائے دے رہا ہوں، اور 1,00,000 روپئے کا انعام ہے، اس میں کمی نہیں ہے. اشرف السوانے جلد نمبر 1 باب ولادت، پیدائش والا واقعہ، اس باب، اس میں لکھتے ہیں کہ میری پیدائش کا عجیب واقعہ ہے. وہ یہ ہے کہ میرے والد کو مرض خارش ہو گیا تھا. علاج کرتے کرتے تھک گئے، مرض لا علاج ہو گیا. لوگوں نے علاج کرنے سے انکار کر دیا. آخر کار ایک حکیم صاحب نے کہا میں دوا کر دوں گا، لیکن ایک شرط ہے. تو کہا وہ کیا؟ تو کہا کہ تم کام سے بیکار ہو جاؤ. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، بقائے شخصی، بقائے نوعی پر بقائے شخصی مقدم ہے. کام چلانے کے لیے یہ جناتی لفظ بولتے ہیں، گاڑھا لفظ بولتے ہیں تاکہ کوئی سمجھ نہ پائے. کہا بقائے نوعی پر بقائے شخصی مقدم ہے. اب پھر دوا کر دیا، اب یہ کیا ہو گئے؟ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہو. اب اس کے بعد میں کہتے ہیں یہ شدہ یہ خبر نانی جی کو لگ گئی.
نانی کو معلوم ہو گئی یہ خبر، اتفاق سے انہی دنوں میں حافظ غلام مرتضی مجذوب، توجہ کی ضرورت ہے، اشرف علی نے کہا مجذوب کہتے ہیں پاگل کو، تو کہا حافظ غلام مرتضی مجذوب آئے ہوئے تھے پرانے تعلقات کی وجہ سے۔ کس کے یہاں آئے تھے؟ نانی کے یہاں آئے تھے، پرانے تعلقات کی وجہ سے۔ ان سے شکایت کی حضور اس بیٹی کو بچے نہیں رہتے ہیں، تو کہا کہ ارے وہ عمر و علی کی کشاکشی میں مر جاتے ہیں، اب کی علی کے حوالے کر دو۔ تو کہا ابھی بات ہی کسی کو سمجھ میں نہیں آئی تھی، اشرف علی کی ماں کو سمجھ میں بات آ گئی، اس نے کہا کیا میں سمجھ گئی کہ باپ فاروقی ہے اور ماں کی نسبت علی کی طرف ہے، تو حضرت کے کہنے کا مطلب ہے اب کی جو بچے پیدا ہوں ان کو علی کے حوالے کر دو۔ کہا ہاں بس میں یہی کہنا چاہ رہا تھا، بالکل صحیح ہے، لڑکی بڑی ہوشیار ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں کہا ابھی اس بچی کو 2 بچے ہوں گے، ایک میرا ہوگا، وہ عالم ہوگا، حافظ ہوگا، اور دوسرا دنیا دار ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اور کئی خبریں دے دی۔ کہتا ہے کہ حضرت کی ساری پیشین گوئی راست براست صحیح ثابت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اشرف علی خان اکبر علی خان رکھ لینا۔ اب پریشانی بڑھی، کہا اشرف علی خان اور اکبر علی خان، حضور ماں اور باپ کی طرف سے تو کوئی خان نہیں، یہ خان کیسے؟ تو وہ مسکرا اٹھے اور کہا کہ اشرف علی اکبر علی رکھ لینا۔ اب آپ خود فیصلہ کر لو کہ اشرف علی کی پیدائش کیسے ہوئی۔ سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں آ گئی؟ ہم کو کچھ کہنا پڑے گا، تبصرے کی کوئی ضرورت نہیں نہ ہے، آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئی بات نا۔ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ سے اس طرح سے ہو تو وہ دوسرے کے بارے میں کیا کہے گا، کس طرح سے وہ سلوک کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مرتے مرتے اشرف علی چلے گئے، لیکن ان کو راہ راست نہ مل سکی، سیدھا راستہ نہ مل سکا۔ یہ دیکھیے قرآن شریف ہے، ترجمہ اشرف علی صاحب نے ہی کیا ہے، کسی اور نے نہیں، انہوں نے ہی کیا ہے۔ وہ دیکھ لیجیے الحمد شریف، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ ترجمہ کیا ہے، توجہ کیجیے گا، اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ کیا کہ بتلا دیجئے ہم کو رستہ سیدھا۔